السلام علیکم ناظرین، یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ مسجد ہے اور یہ اکبری سرائے میں موجود ہے۔ اس مسجد کے بالکل سامنے مقبرہ جہانگیر کی طرف انٹر ہونے والا دروازہ ہے اور اس کے بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ آصف خان کا مقبرہ ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو چلتے ہیں، پہلے یہ مسجد دیکھتے ہیں، اندرونی نظارے بھی دکھواتے ہیں آپ کو اور یہ باہر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد شاہ جہاں نے تعمیر کروائی تھی، مغل شہنشاہ جہانگیر کے جو بیٹے تھے انہوں نے۔ یہ مسجد تو چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بھی مغلیہ دور کی فن تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ اب مسجد کے اندر انٹر ہو کے آپ کو اندرونی نظارہ کرواتے ہیں۔ اب یہاں سے نکل کر چلتے ہیں جی آصف خان کے مقبرے کی طرف، جو بالکل ہی مسجد کے ساتھ ایک دروازہ جاتا ہے، یہاں سے سامنے بالکل اندر ہی آصف خان کا مقبرہ ہے۔ آصف خان کی پیدائش 1569 میں قندھار میں ہوئی، جو اس وقت صفوی ایران کا صوبہ تھا۔ آصف خان کے والد مرزا غیاث بیگ تھے، جو عہد اکبری میں غالباً 1577 میں قندھار سے ہجرت کر کے مغلیہ سلطنت کے دارالحکومت آگرہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ آصف خان نور جہاں کے بھائی اور مغل شہنشاہ جہانگیر کے سالے تھے، اور جہانگیر کی جو پہلی بیگم سے اولاد تھی شاہ جہان، اس کے سسر تھے یہ۔ ان کا اصل نام ابو الحسن آصف جاہ تھا اور ان کو ایک شاہی لقب دیا گیا تھا، اس لقب کی وجہ سے یہ آصف خان مشہور تھے۔ شاہ جہاں کے عہد میں اس شخص سے زیادہ شاید ہی کسی نے عروج دیکھا ہو۔ شہنشاہ جہانگیر کی وفات پر اس نے نور جہاں کے بیٹ کے خلاف جاتے ہوئے اپنے داماد شہزادہ خرم یعنی شاہ جہاں کو تخت نشین کروایا۔ یوں آصف خان بادشاہ گر بن گیا اور اسی باعث شاہ جہاں نے ہمیشہ اس کا پاس کیا۔ اس عمارت کو اندر سفید سنگ مرمر جبکہ باہر سنگ ابری سے بنایا گیا ہے۔ عمارت میں کہیں سفید و زرد مرمر اور کہیں مختلف اقسام کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ تعویذ قبر اور اس کے چبوترا کو پرچین کاری کے ذریعے خوشنما قیمتی پتھروں سے مزین کیا گیا ہے۔ اس طرح لوح مزار کو مختلف آیات قرآنی و اسماء الحسنی سے بھی سجایا گیا ہے۔ فرش عمارت کو گرہ بندی کے انداز سے مختلف پتھروں سے تیار کیا گیا ہے۔ مقبرے کے اطراف میں موجود 8 پہلو چبوترے کے لیے، جو کہ گھیرے میں 60 ذراع ہے، سنگ سرخ استعمال کیا گیا ہے۔ شہ نشین کے 4 جانب حوض ہیں۔ یہ عمارت 4 چمن باغ کے وسط میں تعمیر کی گئی ہے، جس کا طول و عرض 300 ذراع ہے۔ یہ مکمل عمارت قریباً 4 سال کے عرصہ میں 3 لاکھ روپے میں مکمل ہوئی ہے۔ مسلمان اور سکھوں دونوں نے اس عمارت کے ساتھ بے حد برا سلوک کیا ہے۔ احمد شاہ درانی نے بھی یہاں کافی کچھ تباہ کیا۔ سکھوں نے پتھر اکھاڑ ڈالا، بلکہ برطانوی دور میں جب سپاہی یہاں مقیم ہوئے تو عمارت کا کوئی بھلا نہیں ہوا، لیکن مغل عہد کے اس شاہکار مقبرے کو شاید سکھ دور حکومت میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ سکھ حکمران لاہور نے پہلے مقبرے اور اس کے ساتھ موجود دیگر عمارات کو برباد کرنا شروع کیا۔ تیجا سنگھ نے مقبرے کو اپنے فوجیوں کی بیرک کے طور پر استعمال کیا۔ ڈاکٹر عبداللہ چغتائی نے انگریز سیاح ولیم مور کرافٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کا جب رنجیت سنگھ کے دور میں یہاں سے گزر ہوا
تو اس نے دیکھا کہ مقبرے کی سنگ مرمر کی سیلیں بیل گاڑیوں میں ڈالی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ فرش و گنبد کا پتھر اکھاڑ کر حضوری باغ میں بارادری کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ مقبرہ آصف خان پر رپورٹ میں ایک اور انگریز سیاح ولیم بیرر کا بیان موجود ہے، جس میں وہ اس مقبرے کے متعلق کہتا ہے: اس مقبرے کے شاندار گنبد کے سنگ مرمر کو شرمناک طریقے سے امرتسر کے سکھ دربار صاحب کے لیے اتار لیا گیا ہے اور اس کے بدلے اینٹوں کا ڈھانچہ چھوڑ دیا گیا ہے، جو آپ نے شروع میں باہر دیکھا ہے۔ مفتی علی الدین نے اپنی کتاب عبرت نامہ میں بھی سکھوں کی بے حسی اور مقبرے کی شکستہ حالی کا ذکر کیا ہے۔ نور احمد چشتی نے 1864 میں جب مقبرہ دیکھا تب یہاں موجود باغ آباد تھا اور وسطی رام کی جاگیر میں تھا۔ 1884 میں تحریر کردہ اپنی کتاب تاریخ لاہور میں کونیا لال نے بتایا ہے کہ رنجیت سنگھ کے حکم پر مقبرے کا پتھر اس بے دردی سے نکالا گیا کہ یہ کھنڈر بن گیا۔ بے احتیاطی کے باعث سیڑھیاں ٹوٹ گئیں اور چبوترا منہدم ہو گیا۔ اس مقبرے کے 8 دروازے بھی حریصوں کی نظر ہو گئے۔ مسجد کے ساتھ بنائی گئی مسجد میں ریلوے کے ملازم نے کوٹھی بنا لی۔ مقبرے کی مجموعی حالت کے متعلق مصنف کہتا ہے: اس مقبرے کی حالت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بنانے والوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ان عمارات کو بنایا اور گرانے والوں نے صرف پتھر کی طمع سے بے رحم ہو کر اس کو گرا دیا۔ مقبرے کی حالت سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے قیمتی پتھر اکھاڑے گئے ہیں اور اس کا گنبد بھی دیکھ سکتے ہیں، صرف اینٹیں بچی ہوئی ہیں۔ لاہور میں آنے والے سیلابوں نے بھی اس مقبرے کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس مقبرے کی حالت کو دیکھ کر بہت دل اداس ہوتا ہے، خصوصاً اگر آپ کے ذہن میں ماضی میں مقبرے کی شان و شوکت کا نقشہ ہو تو آپ کو مزید دکھ ہوتا ہے۔ اس مقبرے کے گرد کبھی ہشت پہلو نہر تھی، مگر اس کے کوئی آثار نہیں۔ اس کے ساتھ موجود جن عمارات کا تاریخ میں تذکرہ موجود ہے وہ اب ناپید ہو چکی ہیں۔ مقبرے کا اجڑا گنبد عجیب منظر پیش کرتا ہے۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ اس گنبد کا ہمسر شاید ہی کوئی ہو، مگر اب یہاں صرف ویرانی ہے۔ اس مقبرے کا معمار احمد لاہوری ہے اور احمد لاہوری نے ہی تاج محل تعمیر کیا تھا، تو اس نے اپنے فن کے جوہر یقیناً یہاں بھی دکھائے ہیں۔ 1627 میں جہانگیر کے انتقال پر مغلیہ سلطنت کے اقتدار کی خاطر جنگ تخت نشینی میں آصف خان لاہور میں مقیم رہے اور اپنی بہن نور جہاں کی کوئی خاطر خواہ مدد نہ کی، کیونکہ وہ اپنے داماد شہریار مرزا کو مغل شہنشاہ بنانا چاہتی تھی، اور آصف خان نے اپنے داماد شاہ جہاں کی حمایت کی۔ 12 جون 1641 کو آصف خان نے راجہ جگت سنگھ کے خلاف محاذ میں انتقال کیا۔ آصف خان کی لاش کو نور جہاں کی سفارش پر لاہور شاہدرہ باغ میں لا کر دفن کیا گیا۔ بعد ازاں شاہ جہاں کے حکم سے اس پر مقبرہ آصف خان تعمیر کیا گیا، جو مقبرہ جہانگیر کے مغربی جانب واقع ہے۔